پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک پرسکون مگر خوشحال قصبہ تھا جس کا نام تھا نور نظر نگر۔ یہ قصبہ پہاڑوں، بڑے بڑے جنگلات اور چمکتی ندیوں سے گھرا ہوا تھا۔ دور سے دیکھنے پر ایسا لگتا تھا جیسے یہ زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے، کھیتی باڑی کرتے اور ایک دوسرے کی مدد کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ اسی قصبے میں ایک شخص رہتا تھا، حکیم دریا خان۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس کے پاس کھیت، باغات، دکانیں اور ایک وسیع و عریض مکان تھا، مگر اس کی اصل پہچان اس کی صاحب دل ہونا، سخاوت اور نیک دلی تھی۔ قصبے کے لوگ اکثر کہا کرتے، اگر کوئی بھوکا ہو، کپڑوں کا محتاج ہو یا کسی مشکل میں ہو تو دریا خان کے در پر ضرور جا سکتا ہے، کیونکہ وہ کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ حکیم دریا خان کی بیوی کا نام فریحہ بی بی تھا۔ وہ نہایت ذہین، شائستہ مگر تھوڑی محتاط مزاج خاتون تھی۔ اکثر رات کو جب دریا خان کو دوسروں کی مدد کرتا دیکھتی تو اس کے دل میں ایک ہلکی سی تشویش جاگتی۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان سنہری رنگ میں نہا گیا تھا، فریحہ نے نرمی سے کہا، دریا تم ہر روز اتنے لوگوں کی مدد کرتے ہو، میں ڈرتی ہوں کہ کہیں ایک دن ہمارا اپنا گھر خالی نہ ہو جائے۔ تھوڑی سی احتیاط ضروری ہے تاکہ آنے والے دنوں کے لیے کچھ بچا کر رکھا جا سکے۔ دریا خان مسکرایا۔ اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما اور بولا، میری عزیز بیوی، میرا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے، میں نے تجھے یہ سب کچھ دیا تھا، تو نے ان نعمتوں سے کیا کیا؟ اگر میں نے جواب دیا کہ میں نے بس جمع کیا اور اپنے لیے رکھا تو میرا کیا حال ہوگا؟ فریحہ نے آہ بھری اور کہا، لیکن اگر ایک دن ہم خود ہی محتاج ہو گئے تو؟ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تمہارے نیک کام ہمارے گھر کی استطاعت تک محدود رہیں۔ دریا نے سکون سے جواب دیا، اللہ جو دیتا ہے وہ لینے والا بھی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اس کا دیا ہوا کبھی ختم نہ ہو، اگر ایسا ہوا تب بھی میں شکر ادا کروں گا۔ وقت گزرتا گیا اور دریا خان کی سخاوت بڑھتی گئی۔ وہ کھلے دل سے دیتا، غریبوں کو کپڑے، کھانا، دوائیاں سب فراہم کرتا۔ مگر ایک دن وہی ہوا جس کا فریحہ کو ڈر تھا۔ آہستہ آہستہ دریا کے کھیت خالی ہو گئے، باغات سوکھ گئے، دکانیں بند ہو گئیں اور قرض کا بوجھ چڑھتا گیا۔ قصبے والے حیران رہ گئے کہ جو شخص دوسروں کو دیتا تھا آج خود کنگال ہو گیا۔ ایک رات فریحہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، دیکھو دریا، اگر تم نے میری بات مان لی ہوتی اور تھوڑا سا بچا کر رکھتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ دریا خان نے گہرا سانس لیا اور کہا، نیکی پر کبھی بھی افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آج میرے پاس ایک سکہ بھی ہوتا تو وہ بھی کسی مفلس کو دے دیتا۔ ایک دن دریا جنگل کی طرف گیا تاکہ لکڑیاں جمع کرے اور کھانے کے لیے کچھ لائے۔ راستے میں اسے اچانک دھوئیں کی بو آئی۔ اس نے دیکھا کہ جنگل کے ایک حصے میں شدید آگ لگی ہوئی ہے۔ شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، پرندے اور جانور ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اسی ہنگامے میں دریا نے ایک ننھی رات کی چڑیا کو دیکھا جو شاخ پر بیٹھی زخمی تھی۔ چڑیا کے پروں کو آگ نے جھلسا دیا تھا، وہ تڑپ رہی تھی۔ خطرے کو نظر انداز کرتے ہوئے دریا آگ میں گھسا۔ اس نے اپنے کپڑے سے چڑیا کو لپیٹا اور بچا لیا۔ چڑیا نے اچانک انسانی زبان میں بات کی اور بولی، میں عام پرندہ نہیں ہوں، میں جنات کی شہزادی ہوں، میرا نام لیلا ہے۔ تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر میری جان بچائی، اس کا بدلہ میں تمہیں ایک نایاب تحفہ دوں گی۔ چڑیا نے اپنی ننھی چونچ سے زمین پر دائرہ بنایا اور اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی۔ دریا کو لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ دائرے کے اندر ایک محل ابھرا، روشنیوں سے جگمگا تھا، جہاں جنات کا بادشاہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، ہم تمہیں مال یا خزانہ تو نہیں دے سکتے، مگر تمہیں ایسا علم دیں گے جو دنیا میں بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ آج سے تم جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھ سکو گے، مگر یاد رکھو یہ راز کبھی کسی کو نہیں بتانا، ورنہ تمہیں نقصان ہوگا۔ بادشاہ نے اس کے کانوں میں ہلکی سی پھونک ماری اور اچانک وہ تمام منظر غائب ہو گیا۔ دریا کو لگا جیسے وہ پھر سے جنگل میں کھڑا ہو۔ واپس آتے ہوئے دریا ایک جھیل کے کنارے رکا۔ وہاں دو مچھلیاں پانی میں کھیل رہی تھیں۔ ایک مچھلی نے دوسری سے کہا، اگر جھیل کے بیچ وہ پرانا صندوق نہ ہوتا تو وہ بڑی مچھلی ہمیں کھا جاتی۔ دریا نے حیرت سے سنا اور سوچا، یہ علم واقعی سچ ہے۔ وہ جھیل میں کودا اور تھوڑی محنت کے بعد ایک بھاری صندوق باہر نکالا۔ جب اس نے اسے کھولا تو اندر سونا، چاندی اور قیمتی پتھر بھرے ہوئے تھے۔ دریا نے جتنا ضرورت کے لیے تھا اتنا لیا، باقی دوبارہ دفنا دیا تاکہ لالچ نہ بڑھے۔ گھر پہنچ کر اس نے فریحہ کو خوشخبری دی کہ اب ان کی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ فریحہ نے پوچھا،
یہ سب کہاں سے ملا؟ مگر دریا خاموش رہا کیونکہ وہ راز نہیں بتا سکتا تھا۔ دریا نے فیصلہ کیا اس کی دولت کا کچھ حصہ غریبوں کے لیے استعمال کرے گا۔ اس نے ایک زمین خریدی اور وہاں سرائے اور پناہ گاہ بنائی جہاں مسافر آرام کرتے، کھانا کھا سکتے اور کپڑے حاصل کر سکیں۔ جلد ہی وہ جگہ قصبے کی سب سے برکت والی جگہ بن گئی۔ لوگ وہاں آ کر سکون پاتے اور اس کے دروازے پر ہر وقت دعا کرنے والوں کا ہجوم رہتا۔ کچھ دن بعد دریا اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں دو خچر گاڑی کھینچ رہے تھے۔ دریا نے انہیں بات کرتے سنا۔ آہستہ چلیں، مالک کی بیوی حاملہ ہے، جھٹکا لگ گیا تو نقصان ہو جائے گا۔ دریا نے خوشی سے فریا کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں مبارک ہو، ہمارا بیٹا آنے والا ہے۔ فریا حیران رہ گئی اور بولی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ دریا نے مسکرا کر کہا، بس دل کا احساس تھا۔ کچھ دن بعد ایک تاجر لیمبو اور مالٹے کا ڈھیر لے کر آیا اور کہا، مجھے جلدی جانا ہے، یہ سب نصف قیمت میں لے لو۔ فریا نے حیرت سے کہا، اتنا سارا مال کون خریدے گا؟ دریا نے کہا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس نے سارا مال خرید لیا۔ کچھ دن بعد سخت سردی آئی، لوگ بیمار ہو گئے۔ حکیموں نے علاج کے لیے لیمبو اور مالٹے تجویز کیے۔ ان کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگیں۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ دریا کے پاس یہی مال ہے اور وہ سونا چاندی لے کر اس کے پاس آ گئے۔ دن بھر مال فروخت ہوتا رہا اور شام کو مکان خزانے سے بھر گیا۔ فریا دولت دے کر خوش ہوئی مگر اس کے دل میں شک پیدا ہونے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ دریا سب کچھ غریبوں پر نہ لٹا دے۔ ایک دن اس نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم نے سچ نہ بتایا کہ یہ سب کہاں سے آتا ہے تو میں سب کو بتا دوں گی کہ تم جادوگر ہو۔ دریا کو جنات کی بات یاد آئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تمام جائیداد فریا کے نام کر دے گا مگر پناہ گاہ کی زمین صرف نیک کاموں کے لیے اپنے پاس رکھے گا۔ پھر اس نے کہا، آج سے تم مجھ سے الگ رہو گی، اگر قریب آئی تو طلاق کا حق استعمال کروں گا۔ فریا نے غرور میں محل بنانے کا کام شروع کیا مگر محل مکمل ہونے سے پہلے زمین لرز اٹھی اور سب کچھ زمین میں دھس گیا۔ اب وہی فریا فقیر ہو گئی جو کبھی دوسروں کو حقیر سمجھتی تھی۔ غریب لوگ جنہیں وہ کبھی نہیں مانتی تھی آج اس کے لیے کھانا اور پیسے چھوڑ گئے۔ 3 دن تک وہ بھوکی پیاسی بیٹھی رہی۔ پھر دریا نے اسے دیکھا، اٹھایا اور پناہ گاہ کے قریب ایک چھوٹے گھر میں لے آیا۔ کچھ دن بعد فریا نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس نے ندامت سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ دریا نے نرمی سے جواب دیا، تم میری اصل دولت ہو۔ ہمارے لیے محنت، صحت اور ایمان سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ وہ دونوں پناہ گاہ کے قریب سادہ زندگی گزارنے لگے۔ ہر صبح وہ دیکھتے کہ غریب لوگ سرائے میں آ کر خوشی پاتے اور دعائیں کرتے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سخاوت، عاجزی اور ایمان وہ خزانے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہ ہمیشہ امر رہتا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔